اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔ سورہ کہف آیات 35 سے 37۔ آیت نمبر 32 سے دو شخصوں کا واقعہ بیان ہوا کہ جن میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ نے 2 باغ عطا فرمائے تھے، اور وہ اب اس بات پہ غرور کرنے لگا تھا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا تھا کہ میں مال کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے تم سے بہت آگے ہوں۔ تو اس کو اس کے مال نے اور اس کی تعداد نے تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ وَدَخَلَ، اور وہ داخل ہوا، جَنَّتَهُ، اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا تھا، اپنی جان پر آفت ڈھا رہا تھا۔ وہ ظلم کیا تھا؟ قال، اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، ما اظن، میں نہیں گمان کرتا، ان تبید، کہ تباہ ہو جائے گا، هذه، یہ باغ، ابدا، کبھی بھی۔ یہ شخص اس اپنے ساتھی کے ساتھ ہی باغ میں داخل ہوا اور اپنے اس عالی شان باغ کو دیکھ کر یہ جملہ کہہ بیٹھا کہ مجھے تو امید نہیں ہے کہ کبھی یہ تباہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، وما اظن، اور نہ میں یہ گمان کرتا ہوں، الساعۃ، قیامت، قائمۃ، قائم ہونے والی ہے۔ تو دوبارہ جی اٹھنے، قیامت قائم ہونے کا بھی وہ انکاری ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا، وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر مجھے لوٹایا گیا، اِلیٰ ربی، میرے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ، تو میں ضرور بضرور پاؤں گا، خیرا منہا، اس سے بھی بہتر، منقلبا، لوٹنے کی جگہ۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما دے گا۔ اب یہ کلمات اس شیطانی دھوکے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ عمومی طور پر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ مال و متاع دے رکھا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں، میں سیدھی راہ پر ہوں، اس لیے مجھے سب کچھ عطا ہو رہا ہے۔ اور اسی بات کو بطور دلیل اہل مکہ کے سرداران مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر تم لوگ حق پر ہوتے تو تمہارے پاس مال و متاع ہوتا، دنیا کا ساز و سامان ہوتا، تم تو فقیر ہو، مسکین ہو، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور دعوے دار تم اس بات کے بنے بیٹھے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ تو اس شخص کو بھی اب یہی گمان ہو چلا تھا کہ اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو میں ایسے باغات کا مالک نہ ہوتا، اور دوسری طرف وہ قیامت کا بھی منکر ہے۔ تو جب دوست نے یہ باتیں سنی، قال لہو، تو اس سے کہا، صاحبہ، جو اس کا دوست تھا، وہو یحاورہ، اور وہ اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا، اکفرت، کیا تو نے انکار کر دیا، بالذی، اس ذات کا، خلق، کیا جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم، پھر، من نطفت، ایک بوند سے، سواک رجلا، تجھ کو مرد بنا کھڑا کیا۔ تو اس مومن شخص نے اپنے اس دوست کو، جو تکبر میں بھی مبتلا ہو چکا تھا اور ساتھ ساتھ قیامت کا منکر بھی ہو چکا تھا، تو اسے کہا کہ یہ تو بھائی کفر ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے ہم؟ کیا تم خود اپنی ہستی پہ غور نہیں کرتے کہ تم جس آدم کی اولاد ہو، اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے اولاد آدم کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی پانی کی بوند سے تمہیں ایک بھلا چنگا مرد بنا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اگر اللہ کی قدرت دیکھتے ہو تو اس بات کو کیوں بعید از امکان سمجھتے ہو کہ انسان کو دوبارہ بھی جی اٹھنا ہے؟ تو اس دوست نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ اس کا دوست اگرچہ بہت مالدار تھا، لیکن اس نے کسی بات کو خاطر میں لائے بغیر اس کے سامنے صحیح راہ کو پیش کیا،
اور اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو اگر کوئی انسان کہیں ٹھوکر کھا جائے تو اس کو تنبیہ کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائے۔ جو دوست ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر میں رہتے ہیں وہی بہترین دوست ہوتے ہیں۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک فارمولہ طے پا رہا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو، یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک نیکی کا حکم کرتے رہیں گے اور برائی سے روکتے رہیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اچھا صاحب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔